بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ بالآخر انتخابات میں جو تاخیر کے حوالے سے اگر مگر تھی وہ ختم ہوا جاتی ہے۔ تمام دروازے اس سلسلے میں بند ہو چکے۔ 8 فروری کو چناؤ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ جو حلقہ بندیوں کا معاملہ تھا اس کو لے کر کے بھی سپریم کورٹ نے بلوچستان ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ قلعدم قرار دیا اور یہ کہا ہے کہ جب شیڈول جاری ہو جائے تو اس کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اسی کی پلی احسن اقبال صاحب بھی آج لے رہے تھے۔ تو انتخابات کے ہنگام ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جوڑ توڑ بھی اپنے عروج پر ہے اور اس کی سب سے بڑی تازہ مثال سرفراز بگٹی صاحب کی ہے۔ وزیر داخلہ ہوا کرتے تھے نگران سیٹ اپ میں، مستعفی ہوئے اپنے پورٹ فولیو سے اور اس کے بعد جا ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس فیصلے سے پہلے جو ان کی حالیہ سیاسی وابستگیاں رہیں اور میل ملاقاتیں رہیں، اس کو دیکھ کر کے یہ لگتا تھا کہ بگٹی صاحب اگر کہیں پرواز لیں گے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں گئے۔ اندر کی خبر آج آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ بنی اور کیا خواب وہ دیکھ رہے ہیں اس پولیٹیکل موو کو کرنے کے بعد۔ لطیف کھوسہ صاحب بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب مسلسل جب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے مخاطب ہوتے ہیں تو ماضی کا ذکر کرتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر ہوگا کہ وہ آخر اب کیا چاہ رہے ہیں اور انتخابی سرگرمیاں جب ہوں گی تو کون سی سیاسی پارٹی کہاں کھڑی ہوگی۔ تو شامی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو بگٹی صاحب کا معاملہ ہے، آپ کو خوش آمدید کہہ دیجیے جائے۔ ہم تو یہیں تھے سر، یہیں تھے وہ چلیے، میں نے کہا شاید آپ عدم سنانے لگے ہیں۔ عدم کا شعر ہے، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ لیکن میں نے آپ جیسے اساتذہ کرام سے اس کی پیروڈی بھی سنی، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے کچھ ہوں کھا رہے ہیں آپ، لیکن ہم نے تو نکالا نہیں تھا آپ کو، وگرنہ آپ تو کرتے، مجھے کیوں نکالا؟ یہ راگ مہنگا ہے۔ یہ تو آپ کی اپنا ایک ابال اٹھا تھا۔ چلیے الحمدللہ، واپسی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ بلکہ واپسی تو جانا تو میں سمجھتا ہی نہیں، چلیے رخصت پہ چند روز کے لیے رہے آپ۔ چند روز کی چھٹی تھی سر۔ بہرحال اچھا سامی صاحب، یہ سرفراز بگٹی صاحب کا جو معاملے سے میں پروگرام کا آغاز کروں گا، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے چند روز پہلے اسلام آباد سے بڑی اہم جانکاری ملی۔ ان کی کیبنٹ کے ایک اہم ذمہ دار نے مجھے بتایا جب بگٹی صاحب جا رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو خبر ان کی درست ہوئی۔ لیکن یہ اخلاقی اور قانونی جواز کیا ہے؟ کیا آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ نگران حکومت کا حصہ ہیں تو اس کے بعد آپ یا آپ کی امیجیٹ جو فیملی ہے وہ آنے والا چناؤ نہیں لڑ سکتی؟ میں اس میں یہ ہے کہ جو انتخابی شیڈول جو ہے اس کے اعلان کرنے سے پہلے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب انتخابی شیڈول آ جائے اس کے بعد استعفیٰ نہیں دے سکتے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی شخص نگران وزیر بنتا ہے اس وقت ہی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ اس نے انتخاب میں حصہ نہیں لینا۔ تو قانونی طور پر تو پابندی نہیں، لیکن اخلاقی سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جب وہ، مگر کیونکہ اب اخلاق کی وہ خاص اہمیت ہے نہیں نا ہمارے یہاں، رہ کہاں گئی؟ تو وہ سیاست میں کون سی اخلاقیات ہیں اور اخلاقیات میں کون سی؟ تو جب پنجاب میں، کے پی کے میں، سندھ میں وہ اخلاق وغیرہ کی بات تو نہیں ہوتی نا سیاست میں، تو پھر ہمارے جو بلوچستان کے بھائی ہیں ان پر کیوں ہم یہ، اچھا آپ گنجائش پیدا کر رہے ان ہیں؟ پر کیوں اطلاق کریں؟ یہ فقہی گنجائش ہے یا آئینی؟ نہیں، آئینی تو طور پر تو وہ حصہ لے سکتے ہیں الیکشن میں، کیونکہ شیڈول آنے سے پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ ان بیچاروں پر کیوں، ہمارے دوست ہیں، بھلے آدمی ہیں اور بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں پاکستان کے ساتھ، اس کی سالمیت کے ساتھ، نہیں یہ بات تو اپنی جگہ فیکٹ ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے پھرتے ہیں، تو ان کو ہم کیوں، بلکہ ان کی فیملی متاثر رہی، ان پر کیوں اخلاق نافذ کریں؟ نہیں میں تو گنجائش دے رہا ہوں، لیکن میں آپ کو وہ بیک گراؤنڈ دے سکتا ہوں۔ اب یہ میں نے سنا یہ ہے کہ ایک تو خبر تو یہ تھی کہ وہ مسلم لیگ نون میں تشریف لے جا رہے ہیں، اب یہ بھی سنا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے۔ نہیں چلے گئے، آج تربت کے جلسے میں اعلان کر دیا۔ جی آپ کی مصروف تھے، غالباً حماس کے جو ترجمان تھے ان سے ملاقات ہو رہی تھی، تو اچھا اعلان ہو گیا۔ اچھا انہوں نے
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगवाई थी ना, बिलावल से मंगवा याद है ना बुला आपको? के। ये एग्जैक्ट उस दिन की बात है कि उनके ही कैबिनेट, जब वो कैबिनेट का हिस्सा होते थे, उसके एक बड़े अहम रुकन से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि हुजूर माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर है, ये बुगटी साहब किस मिशन पर है? उन्होंने कहा जी ये सर तस्वीर नहीं लगी, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आके बैठे, बल्कि आप चंद रोज़ बाद इन्हें पीपल्स पार्टी में देखेंगे। और अगला मंजरनामा भी उन्होंने बयान कर दिया, अगर आप इजाज़त दें। बिलावल को बुलाया, वहाँ शोहदा की जो गैलरी है, हाँ, गो उसमें तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की लगाई, हाँ, और बड़ा मुस्करा के देखा उनकी तरफ, उन्होंने उनकी तरफ। तो मतलब यह कि मंगनी तो उसी दिन हो गई थी। अच्छा। वहाँ से मेरे कान खड़े हुए खबर ये मिली। अब मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा यहाँ लियाकत अली खान की तस्वीर भी लगाए। ये आपने बुगटी साहब को फोन किया? हाँ जी। अच्छा। यहाँ डॉक्टर खान साहब जो मगरबी पाकिस्तान के वज़ीर आला थे, वो भी उनका कत्ल किया गया, उनकी तस्वीर लगाए। यहाँ अब्दुल समद अचकज़ई जो बलूचिस्तान के कदावर सियासतदान थे, महमूद खान अचकज़ई के वालिद, उनको बम दहशतगर्दी के धमाके में उनको शहीद कर दिया गया, उनकी तस्वीरें भी लगाएं। उन्होंने इत्तफाक किया था उस बात से, लेकिन फिर उन्हें फुर्सत नहीं मिली ना, फिर उन्हें फुर्सत नहीं मिली, वक्त उनके पास कम था। वो हमारे हुसैन हक्कानी साहब एक शेर पढ़ा करते थे, क्या कि काबे को जा रहा हूँ, नजर सुए देर है, वाह, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, कोई देखता ना हो। कोई देखता ना हो तो देख तो रहे थे। मुस्लिम लीग नून तो फिर हाथ मलते रह गई। सर, निगरान सेटअप का हिस्सा बनने से पहले मौसूफ की लीगी आला क़यादत से मुलाकातें भी हो चुकी थीं। उससे पहले भी लीग से ताल्लुक़ रहा, आपको याद है, जब बाप में आने से पहले। अब जब वो तस्वीर वाला वाक़या जो आप सुना रहे हैं, तब मेरे कान खड़े हुए, पूछा उनके एक साथी से जो बहुत के क्लोज़ हैं, तो उन्होंने तस्दीक की कि पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ जा रहे हैं, बल्कि इन्हें आइंदा के नक्शे में जब सूबाई हुकूमत बनेगी तो बहुत अहम बल्कि बहुत बड़ी जो सूबे की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये तो ऑल सेट फॉर नून लीग था, तो पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू क्यों हुआ है? तो उन्होंने फिर उसकी भी खबर दी, वो भी दे देता हूँ बगैर नाम लिए। वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती थी बलूचिस्तान में, जिस नौयत का सेटअप जिन दोस्तों के ज़रिए, वो गालिबन कहीं पसंद नहीं आया। तो इससे पहले कि नून लीग को पत्ता अपना मार लेती, तो ये इंतज़ाम कर लिया गया बज़रिया जरदारी साहब। और जरदारी साहब तो बलूचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू भी कर रहे थे। नहीं, वो कह रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान को सबसे दुनिया का कामयाब मुल्क बना सकता है, माला माल है वसाइल से। 15 दौरे मैंने चीन के किए, और बलूचिस्तान में जो नेमतें हैं, ईरान का जिक्र वगैरह वगैरह। अभी तो बलोच ना, उसकी एक खबर, जरदारी साहब भी तो बलोच है। एक खबर और मुझे मिली वहाँ से कि चूंकि जरदारी साहब ने शुरू में चंद माह पहले रुजू किया था साउथ पंजाब में, तो यहाँ एंट्री मिली नहीं, और यहाँ तो IPP बन गई थी, और फिर IPP के मामला नून लीग के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने फिर दोबारा बलूचिस्तान रुजू किया सिंध में, ताकि गुंजाइश पैदा हो सके। बलोच कबाइल जो है, बड़े बलोच कबाइल आबाद हैं, उनकी ज़मीनें हैं वहाँ। और यानी आप देखें, लगारी, मज़ारी, बुगटी, यानी और ख़ुद भुट्टो, ये सारे यानी इनका ओरिजिन जो है बलूचिस्तान समझा जाता है। बलूचिस्तान और सिंध के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि नवाब थे ना, अपना खुदाबख्श मरी, जी जी बिल्कुल, और जुल्फ़िकार भुट्टो साहब। अब मरी जो थे वो एक बड़े नवाब थे बलूचिस्तान में, बिल्कुल, और भुट्टो जो थे उनको वो छोटे समझते थे अपने मुकाबले में। वो बलूचिस्तान की हद में, हाँ, सिंध बलूचिस्तान एक ही आप समझे पट्टी है। तो जब भुट्टो साहब के साथ सामने वो बैठते थे, तो अपना जूता जो है ना, वो उनकी तरफ कर लेते थे। अच्छा, ये बताने के लिए कि हम मरी ट्राइब से, और ऐसे जूता जो है वो टांग पे टांग रखी, जूते का उनकी तरफ कर दिया। और भुट्टो साहब बड़े तिलमलाते थे। बिलाखिर फिर वहाँ फौजी कार्रवाई हुई, और मरी साहब से बनती नहीं थी उनकी। तो ये भी एक किस्सा है। अभी मुझे पूछा जा रहा है कि जनाब ये बुगटी साहब को क्या ख्वाब दिखाया गया जो आपने एहतियातन इशारों में बात की है, शायद उनकी नज़र CM पे हो। नहीं कह देता हूं मैं, और क्या अब जाम साहब भी हैं वहाँ, और फिर हमारे वो जो बदंजो साहब भी रह गए जी। तो चलिए अच्छा है। जाम कमाल साहब जो थे, उनके तो वालिद भी वजीर आला थे, दादा भी वजीर आला थे। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब जो है ना, उनकी बड़ी बन रही थी आजकल नून लीग से। अच्छी बात है, उनकी भी ख्वाहिश थी। आप कह नहीं सकते बलूचिस्तान में क्या बिल आखिर क्या होगा। 11th हार पे ही होता है। 11th हार पे याद नहीं, लास्ट टाइम पे बजिंजो साहब आ गए थे, हाँ, आए थे। हमारी दुआएं जो है, और ये जो खोसा साहब ने जो इतनी तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी को खुदा साहब जो है, हाँ,
وہ بھی اب یعنی سندھ سے بھی تعلق ہے کھوسوں کا، اور بلوچستان سے بھی ہے، پنجاب سے بھی اب ہے، پنجاب تو سرا اب وہ سرائے کی پٹی ہے۔ ہاں، اب کھوسہ صاحب جو اور ہے نا پریکٹس ان کی مرسیڈیز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وہاں نہیں، پاک میں تھی۔ بڑے وکیل ہیں فوجداری کے، اور پھر گورنر بھی رہے، اور میں خیال سینیٹر بھی رہے پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق جو ہے وہ بھی دہائیوں کا ہے۔ جی جی، یہی تو میں عرض کر رہا تھا۔ یعنی جب انہوں نے جوانی میں پیپلز پارٹی جوائن کی اور عمر اس کے ساتھ ان کی گزر گئی، لیکن اب عمران خان صاحب کی محبت نے ایسا جوش مارا کہ اب وہ ان کی طرف چلے گئے۔ اب پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہم نے ایک ہی سوال بھیجا ہے تبصرے کی صورت میں کہ جناب جتنے قد کاٹ کا لیڈر تھا، انہیں تو یہ چاہیے تھا جب ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہو رہی تھی تو شوکت بسرا صاحب خود گئے، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن جو بیرسٹر گوہر علی خان ہیں جو چیئرمین ہیں وہ کہاں تھے؟ پہلے تو آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کے دور میں ان کی شمولیت ہوتی تھی تو خان صاحب خود وہ گلے میں مفلر جو اسکارف ہے پی ٹی آئی کا، اب وہ ان کا کسی نے ڈالا؟ شوکت بسرا صاحب نے ڈالا۔ بات یہ ہے کہ وہ جو 21 توپوں کی سلامی ان کو ملنی چاہیے تھی نا، ہاں جی ہاں جی، وہ نہیں ملی۔ میرا یہی شکوہ ہے کہ اتنے بڑے قد کاٹ کے رہنما ہیں اور ان کو جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو چیئرمین ہیں خان صاحب کے دم موجودگی میں کان کھڑے ہو گئے ہوں نا ان کے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا اب اور ان کی بھی تو عقابی نظریں ہیں نا، بلندی پہ رہتی ہیں، تو وہ بھی آپ کچھ سوچ سمجھ کے آئے ہوں گے نا۔ سوچ سمجھ کے ضرورت۔ اس میں بھی اندر کی خبر یہ ہے سر کہ جب جن دنوں یہ کیسز کو پرسو کر رہے تھے چاہے وہ خان صاحب کے ہوں یا ان کی اہلیہ محترمہ کے دیگر کے، تو غالباً جو اہل خانہ خان صاحب کے یعنی ان کی جو ہمشیرہ آڈیو لیک ہوئی تھی نا، جی 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 جی، تو اس تناظر میں کچھ اہل خانہ کے ہاں یعنی ہمشیرہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، وہاں یا خان صاحب کی حد تک کوئی اتنی زیادہ اطمینان نہیں تھا۔ ایک دو کیسز میں تو پوچھا گیا کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، بشرا بی بی جو انہوں نے کہا جی مجھے فلاں جگہ سے بھیجا گیا، انہوں نے بڑے اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا اعتماد ہے، نہیں وکیل تو وہ بہت اچھے ہیں، ان کا جن کا آپ نے ذکر کیا ان کا پورا اعتماد ہے، اور اتنے مقدمے لڑے ہیں، میرے خیال تو ایک ریکارڈ قائم کیا انہوں نے، اور پیپلز پارٹی اور وکیل بہت اچھے ہیں وہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو بہرحال جہاں رہیں خوش رہیں، ان کے تو بیٹے بھی ماشاءاللہ میدان وکالت میں ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں، تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا اور کھوسہ صاحب کو کیا فائدہ ہوگا؟ کھوسہ صاحب کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دور سے دیکھیں پہلے پھر نزدیک جا کے دیکھیں تو کھوسہ صاحب دیکھیں نا، پی ٹی آئی جو ہے اب تو وکیلوں کی آماج گاہ ہے، تو ان کو وہ بھی آ جائے اس کے اندر، اور پیپلز پارٹی سے مایوس ہو گئے تھے، اب کوئی کردار تو ادا کرنے کو نہیں تھا نا سیاست میں، اب ہو سکتا ہے انتخاب میں حصہ لے لیں اور لڑے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، اب وہی آپشن ہوگی ان کی۔ چلیے، اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایسے قادور شخصیت سے ہمارے جو اس وقت موجود ہیں وہ کپانے لگ جاتے ہیں، گو کہ وہ ورچوئل جلسہ بھی ہوا، اس میں ان کی جو قیادت تھی روپوش بھی وہ بھی دکھائی دی، تو ورچوئل جلسہ جو تھا تو اس میں تو سنا کٹ کر ہو رہی ہوئی، لیکن انٹرنیٹ پی ٹی آئی سمجھتے ہے کہ وہ انتہائی کامیاب تھا اور انٹرنیٹ جو ہے وہ چیلنج دیتی ہے باقی سیاسی جماعتوں کو کہ وہ بھی کر اس سے تو مجھے یہ لگا ایسا نہ ہو کہ انتخاب یوم انتخاب نہ یہ نیٹ ہی نہ ہو، اس دن نہ ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے پہلے ہے اس سے کیا تاکہ یہ جو فیس بک، یوٹیوب اور یہ سارے جو ہیں انسٹاگرام، ان کے پر قطر دیے جائیں اور کوئی افواہیں نہ پھیلائی جا سکے۔ 3 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی ویسے ہی پی ٹی اے کر لے گا یہ کام، ہاں ہو سکتا ہے، ممکنات تو ہے، لیکن چیلنج انہوں نے دیا ہے سر کہ اگر آپ ہمیں باقی جگہوں پہ ہمیں پرابلم ہوگی یا تکلیف ہوگی یا ہمارے لیے لیول مگر وہ ہوگی کہتے تو ہیں ہمارا یہ ایک میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اوورسیز جو تھے نا آڈینس زیادہ تھی، جی وہ بھی تھی، جگہ جگہ ان کا ایک کارڈ تھا وہاں پہ اوورسیز جو ہیں ورچوئل کے ذریعے اب ووٹ ڈالنے تو انہیں آنا نہیں ہے یہاں، شریک تھے بالکل، یہ بھی تو ہے نا، تو یعنی مقامی سے زیادہ وہ بین الاقوامی جلسہ تھا ان کا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کیا گلہ شکوہ کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی میں نے ذکر تو کیا آج تو دیکھیں نا جو 40 سوال پوچھے گئے 40 وہ میں نے سوال عدیل بڑائی صاحب ہمارے علی بیورو ظفر چیف صاحب ہیں، پہلے میں علی ظفر صاحب کا موضوع سر کر لوں، ان کا بیان پہلے سنیے۔ جی یہ علی ظفر صاحب بات کر رہے تھے، لیکن کچھ 40 کے قریب سوالات ہیں جو کہتے ہیں ان سے پوچھے انہوں نے، اب بڑے دلچسپ سوالات ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، وہ کیا کہ جو مسلم لیگ نون کا انتخاب تھا وہ کسی نے چیلنج نہیں کیا، انٹرا پارٹی، ان کے جو انتخابات تھے نا کوئی پارٹی کا بندہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گیا، چیلنج نہیں کیا، صحیح، جو پیپلز پارٹی کے انتخابات تھے اس کو بھی کسی نے چیلنج نہیں کیا، ان کے ہوئے، ان کے چیلنج ہو گئے،
اب جو چیلنج کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم رکن ہیں پارٹی کے، اور وہ کہتے ہیں یہ پارٹی کا رکن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم بانی رکن، وہ بانی رکن بھی ہیں، ایک دوسرے رکن بھی ہیں. تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب کسی پارٹی کے یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے نا وہ ایسے چلتا ہے، جب آپ چیلنج نہیں کریں گے تو ایکسیپٹ ہو جائیں گے، اور اگر چیلنج کریں گے تو پڑے جائیں گے، تو پڑے جائیں گے. تو اب وہ 40 سوال کر رہے ہیں کہ جناب طرح طرح کے سوالات ہیں مشکل قسم کے. عدیل وڑائی صاحب ہمارے بیورو چیف ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان کو زحمت دی اسی معاملے پہ کہ تاکہ جان سکیں کہ نوعیت کیا ہے. عدیل صاحب خوش آمدید پروگرام نقطہ نظر میں. 40 سوال ہیں جناب، یہ کیا سوالات ہیں؟ مشکل سوالات. سوالات جو ہیں یہ تقریباً 40 نہیں ہیں، یہ 32 کے قریب بنتے ہیں سوال. اچھا. اور ان سوالات میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ پوچھا گیا، اور یہ سوال یہ درخواست گزاروں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو 14 درخواست گزار ہیں یہ ان کی درخواستوں پر نہیں ہے، تو بلکہ الیکشن کمیشن نے ان کا جو پولیٹیکل فائنانس ونگ ہے اس نے بھی ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کو اینالائز کیا اور اس کے بعد اعتراضات اٹھائے ہیں. یہ سوالات ان اعتراضات کی بنیاد پہ ہیں. مثال کے طور پہ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ نے جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو تمام جو الیکشن ایکٹ میں لکھا ہوا ہے سیکشن 208 میں کہ تمام جو اراکین ہوتے ہیں پارٹی کے ان کو الیکشن لڑنے کی ایک ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، کہ آپ نے یکساں مواقع فراہم کیے ہیں. اچھا. پھر اس میں پلیس آف پولنگ کا جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. پھر اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کے جو رولز ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رولز ہیں اس حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف نے چیزوں کو خود اتنا مشکل بنا دیا کہ انہوں نے خود سے آئین میں ترمیم کی. پہلے وہ آئین میں ترمیم کر کے انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس وقت 2022 میں وہ جمع ہی نہیں کروائی، پارٹی کے آئین میں ترمیم، یعنی جی پارٹی آئین والی، اور اس میں پھر وہ الیکشن کروا دیے. الیکشن جب کروا دیے اس میں 23 نومبر کا جو فیصلہ آیا ہے نا جاوید صاحب وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں یہ جو ان کے لیے اصل میں درد خار ہے، اس میں 23 نومبر کے فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ آپ کے الیکشن ایک تو فیئر نہیں تھے اور دوسرا وہ مشکوک تھے. اب انہوں نے یہ جو ابھی انتخابات کرائے اس میں یہ اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ اس میں یہ ایک تو فیئر ہے اور یہ اس میں کوئی ایسا کوئی ایمبیگوٹی کوئی ایسے مسئلے مسائل اس میں ہے نہیں. اب یہ اسٹیبلش کیا انہوں نے کرنا ہے، اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ انہوں نے پلیس آف پولنگ اناؤنس کیا ہوا تھا، اسٹیبلش یہ کرنا ہے کہ تمام لوگوں کو کیا یکساں مواقع فراہم کیے گئے الیکشن لڑنے کے. یہ کہتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب تو ممبر ہی نہیں ہے. اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ حدیث عباسی کیس میں سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ میں ممبر ہوں، میرے پاس تو عدالتی فیصلہ. مگر سوالات تو 32 آپ نے بتائے نہیں ہیں، سوالات تو 2-3 خلاصہ بتایا دہرا دیے، پھر وہی دہرا دیے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے عدیل کہ یہ جو نقطہ ہے یکساں مواقع والا کہ کیا ہر جو کینڈیڈیٹ آیا تو یہ یکساں مواقع کس کو دیے گئے، کہاں ملے ہیں؟ نہیں آپ دیکھیں جیسے وہ بھائی جیسے دوسری جماعتوں کے انتخابات ہوئے ہیں ویسے ان کے بھی ہو گئے بیچاروں کے، ان پہ تو پیغمبری وقت پڑا ہوا ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ دوسرا عدیل سوال اٹھا رہے ہیں کہ پلیس آف پولنگ یہ بڑا ایشو بنے گا. کیا کیوں عدیل یہ پلیس آف پولنگ اسٹیبلش ہو سکتی ہے جس انداز سے ہوئے تھے الیکشنز؟ اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیس آف پولنگ اس لیے نہیں بتائی کیونکہ یہ تو بلا مقابلہ ہو گئے، لیکن ان کے جو 14 درخواست گزار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نامینیشن پیپر لینے گئے، ہمیں تو نامینیشن پیپر ہی نہیں بتایا گیا. اکبر ایس بابر صاحب نے وہ ویڈیو پیش کر دی کہ میں وہاں گیا ان کے سیکریٹریٹ میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم. وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اس کا فرانزک کرا لیں. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف اور جو شاہد صاحب کہہ رہے ہیں نا جو کوشچنز ہیں 32 سوالات ہیں وہ ان میں سے جو 3-4 سوالات اس وقت سامنے آئے جب یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس وقت ابھی تک نہیں دیے گئے تھے. جو تحریک طور پہ جس میں ڈی جی جو ہے پولیٹیکل فائنانس ونگ ڈی جی پولیٹیکل فائنانس ونگ کو کہا گیا کہ لا ڈپارٹمنٹ کو یہ بتائیں، پھر لا ڈپارٹمنٹ ان کو یہ ریٹن سوالات جو ہے وہ دے گا. یہ اس وقت جب تک یہ پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کے بعد تک ان کو نہیں دیے گئے تھے اور اس کے بعد یعنی صرف 3-4 جو میں نے آپ کو پہلے تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ رکھا کئی ہفتے تو جی پینڈنگ، اس کے بعد ان کو کہا 20 دن کے اندر انتخاب کراؤ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوالوں کے جواب آپ کہا کہ 20 دن میں کیوں ہو گئے ہیں بھائی، اگر ان کے آئین کے مطابق ہوتے تو کئی ہفتے لگ جاتے. تو عدیل یہ اب یہ مسئلہ جہاں پہ آیا جیسے شامی صاحب نے 3 اس کے پہلو بتائے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی الجھاؤ یا خطرہ ہے تحریک انصاف بحیثیت پارٹی یا اس کے سمبل کو، یا یہ مسئلہ کسی اور جانب جائے گا؟ بالکل خطرہ موجود ہے. 23 نومبر کا فیصلہ
اور جو سیکشن ہے 208 الیکشن ایکٹ کا، اگر اس کو پڑھ لیں تو مجھے تو خطرہ نظر آتا ہے بلے کے نشان کے لیے، کیونکہ وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے اور انہوں نے انتخابات کرانے تھے، اور اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ اگلے الیکشن کے لیے بلے کا نشان جو ہے وہ صاحب سر آپ کو کیا خدشہ لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے مجھے. اچھا اب بھائی ان پارٹی کو لڑنے دے الیکشن، وگرنہ کیا ہوگا، سب بلا مقابلہ الیکشن ہو جائے گا. یہ کوئی مقبوضہ کشمیر کے انتخابات ہو رہے ہیں بھائی، کوئی تو رونق تو ہو. ابھی وہ بیچارے حماد اظہر صاحب پنجاب کے پریزیڈنٹ بنائے گئے ہیں، روپوش ہیں، اور کہاں سے بیچارے ورچوئل میسج دے رہے ہیں. قاسم سوری صاحب کی حیثیت بدلی ہوئی تھی. تو مطلب یہ کوئی تماشا تو نہیں. پہلے ایک دفعہ تو اعلان کر دینا، بتا دیں کون کون مطلوب ہے، یہ لوگ ہمیں چاہیے، تاکہ باقی لوگ تو اپنا کام کریں نا. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے. ہو سکتا ہے اگر ایسا، آخر تو گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں. ہو سکتا ہے اگر ایسا کر لیں تو کچھ لوگ خود رضا کرانہ طور پر آ جائیں کہ اگر ہم مطلوب ہے تو ہم معاونت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، جہاں آپ کو تاکہ ایک بات تو ہر آدمی جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے. اس میں ایک اور پریشر بھی تو ہے نا، اکبر ایس بابر صاحب کے جو کارکن ہیں وہ بھی احتجاج کرتے ہیں. وہ کرتے رہے جو کریں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے کارکن. وہ بڑا اہم سوال تھا، سوال یہ اس پہ بحث ہوئی ہے کہ یہ کارکن اکبر ایس بابر صاحب کہاں سے لے کے آئے، ان کے نام سے منسوب کیوں ہے یہ. اس ملک سے، اس ملک میں ہم نے کیوں تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. وہ اوورسیز پاکستانی، میں باہر گیا ہوں، اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے جمع غفیر جو ہے وہ پاکستان کہ ہر چیز پہ تنقید کر. سیاست سے بالخصوص جو ان کا پچھلے چند برسوں میں 5-10 برسوں میں جو تعلق بنا وہ پہلے شاید نہ ہو. تو اپنے منہ پہ کچھ چپیڑے مار رہے ہیں ہم. وہ ایسے ایسے مجھے میسج آتے ہیں اوورسیز کے، اوورسیز والے پاکستانی سیاست کے حوالے سے. ہاں جی. اچھا، ان کا دل دکھتا ہے. دل تو پتہ نہیں کیا دکھتا ہے. زبان بھی ان کی جو ہے قابو میں نہیں آتی، دل بھی قابو میں نہیں آتا. تو کیا کریں، چیزوں کو سمیٹیں. کیسے سمیٹیں، کیا کریں؟ اب درخواست کی تھی الیکشن کمیشن نہ اٹھاتا. اجازت دیں ان کو. اکبر ایس بابر صاحب کا کیس ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ باقی 2 سیاسی جماعتوں کے اوپر کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان کا اگر ہو گیا تو اب کیا کریں؟ بھائی ان کو قبول کر کے ان کو کہیں آپ تیاری کریں. اب ایک تو نامینیشن پیپر فائل کرنے ہیں، امیدوار لوگ جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہے تاریخیں بھگت رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے بلہ ان کی نصیب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ تو بات ہے، لیکن ان کی توقع اور امید یہ کہ بلہ ملنا چاہیے، لیول ملے نا. میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. ناظرین، یہاں پروگرام میں ایک بریک ہے، پھر نواز شریف صاحب کا ذکر خیر ہوگا. الیکشن کے حوالے سے جو اگر مگر تھا وہ سلسلہ بند ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے فیصلہ سنایا، اور اس کے بعد آج جب بلوچستان کی حلقہ بندیوں کے اوپر جو فیصلہ ہے بڑا واضح ہے. بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب کی، وہ پارلیمنٹ پارٹی سے مخاطب تھے، کیا کہتے ہیں بعد میں، لیکن پہلے شامی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. کس بات پہ؟ سوشل میڈیا پہ، کہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں اور ان کی جو بیگمات ہیں ان کی تلاشی نہ لی جائے ایئرپورٹ پہ. جی، ایک نوٹیفیکیشن یہ جو ہیں منسٹری آف ایوییشن کے ان کے سیکشن افسر نے یہ 12 اکتوبر کو یہ ایک چٹھی جاری کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 21 ستمبر کو سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ہدایت موصول ہوئی تھی کہ جو جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو جو جج حضرات ہیں اور ان کی جو بیگمات ہیں سرونگ ججز کی، ان کی تلاشی نہ لی جائے. اندازہ لگائیے آپ ذرا کس کماش کے لوگ جو ہے نا وہ وہاں دفتروں میں بیٹھ گئے. اب جناب انہوں نے حکم جاری کر دیا، اب اس پہ ہاہاکار مچ گئی. اب میں نے تصور میں نہیں آتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے. ٹھیک، تو اس سے معلوم ہو گیا چٹھی تو پہلے کی لکھی ہوئی تھی. آج اس پر خط تنسیخ پھیر دیا گیا ہے. سرینہ عیسیٰ جو گئی ہیں باقاعدہ تلاشی دی ہے اور سارا یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. تو یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں ان کو بھی دیکھ سوچنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو ایک عام پاکستانی سمجھے. کب ایک جج صاحب جو تھے وہ ملتان میں میچ تھا، وہ ڈپٹی کمشنر کا رات کا بند کر دیا. پاسز سے اتنے پاس جو ہیں نہیں، وہ تو بڑا مشہور زمانہ واقعہ نا، وہ تو بڑا مشہور زمانہ واقعہ. تو یہ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چاہیے کہ اس کی گوشمالی بھی کریں
वो देखें। बसाव का शामी साहब ये भी तो होता है ना कि वो जिस तरह जो मातहत अमला है वो जरा अपने नंबर, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हुक्म पे ही होता है, हुक्म पे होता है ना, तो फिर तवज्जो, क्योंकि बेगमात जो हैं फिर तलाशी ना ली जाए, फिर तवज्जो अपनी जानिब भी करें और अपने गिरेबान में करें। जज साहबान की तलाशी बड़े एहतराम से हम बात कर रहे हैं, ये क्या बात है? यानी हर शख्स जो है, एक तरफ अगर कानून आइन की आप अलमबरदारी की बात करते हैं, इसमें हर्ज क्या है? हाँ, क्या इसमें सुबकी होती है? और चलो जज साहब हमारी तलाशी न ले जाए, क्यों ना ली जाए? अच्छा मोहतरमा नसीम ज़रा साहब का फीडबैक, फैसले लिख के रखे हुए हैं आपने, तलाशी न ली जाए, कानून की किताबें डाली जेबों में। मेरा ख्याल आपसे बेहतर इस नुक्ते की जानिब कोई तवज्जो नहीं मबजूल करवा सकता था, आपने मेरा तवज्जो मबजूल करवा दी है आप। काजी फाइज सर जो है वो तो कमाल आदमी भाई, ना वो उन्होंने गाड़ी उस तरह की ली है, ये तो गाड़ियां जो हैं, अब किस किस तरह की गाड़ियां जजों ने ली हुई, ये भी तो देखे, एंटाइटलमेंट से ऊपर उठ के। वो एक जमाने में आपको याद होगा वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और दीगर प्रोटोकॉल क्या चलता है, पब्लिक हुई थी, तब भी लोगों ने काफी शिकवा किया था। इफ्तिखार चौधरी साहब की गाड़ी चलती थी ना, वो बाई रोड जाते थे कोयटा, और हर जिले की हद शुरू होती थी ना, तो जनाब SSP वहां का या DPO और दली हुकाम उनका इस्तकबाल करते थे, फिर छोड़ते आते, सलाम बजा लाते थे। सर ये क्या तमाशे हैं? जजों की इज्जत उनके फैसलों से होती है, ये सलामी लेने से नहीं होती। अच्छा, वो जेल में जाके खाने चेक करने से नहीं होती? वो खाने चेक कर रहे हैं, कोई जनाब अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। वो जो एक सेशन जज था बेचारे के साथ जो हुआ था, अब मुंह छुपाए फिरते हैं। देखिए भारत काजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इकदाम किया, उनको चाहिए ये जो प्रोटोकॉल वगैरह ना, इसका भी जायजा ले, कितनी गाड़ी, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए। उनके यहाँ तो मिनिमम है जो इत्तलात मुझे मिली थी वहां से, नहीं बाकियों पर, और इस हद तक है कि जो लाजिम है, जो सिक्योरिटी ने लाजिम करार दिया वो ले रहे हैं। वो सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, वो ठीक है, बस हाई कोर्ट्स पर भी नाफिज करें इसको। ठीक। अच्छा मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा का फीडबैक सर आया, वो कहती हैं कि वो अकबर एस बाबर के मामले पे जो शामी साहब ने तज्जिया किया बिल्कुल दुरुस्त है, PTA की इंट्रा पार्टी के ऊपर, लेकिन अकबर एस बाबर साहब के बारे में उनकी राय ये है कि ये कब थे फाउंडिंग मेंबर और ये उनको तो पार्टी से निकाल दिया गया था, लिहाजा उनका ये दावा कि वो इस्तेहकाक रखते हैं वो उनकी दानिश में, उनकी मालूमात में दुरुस्त नहीं है। अकबर एस बाबर साहब जो हैं, एक तो दाद दे ना किस बात की, कि जब उन्होंने जो ये हिसाब का मसला है वो कब से लड़ रहे हैं, सिंगल हैंडेडली लड़ा है उन्होंने, अब आके कारकुन नसीब हुए हैं। नहीं सर मैं तो ये बार बार कहूंगा, मैं ये समझता हूं कि PTI एक बड़ी जमात है और उसको इंतखाब में हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, और अगर आप ये फाउल प्ले ना करें, सॉरी, मैदान में मुकाबला होना चाहिए। मैदान में बाकी जमातें अभी तो आप क्या कर रहे हैं, कहाँ है? अब इमरान खान साहब के क्या आज जो मुकदमा इद्दत का मुकदमा चल रहा है, कोई आलम इस्लाम में कभी ये मुकदमे इस तरह के ज़ेरे बहस आए हैं? तारीख देखे ना भाई, ये प्राइवेट मामला है। अब वो इद्दत भाई निकाह 5 साल हो गए, ये तो आपको पता है फ़िक़ही मसला है, इस पे तो मैं बिल्कुल नहीं उलझूंगा, आप बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं। हम अपनी कौम को क्या क्या दर्स दे रहे हैं, किस तरह से हम उस अखलाक बिगाड़ रहे हैं, तो पहली दफा बिगड़े हैं, और मुआशरा जो है उसमें ताफुन पैदा कर रहे हैं। भाई आप लड़ाई लड़े उनसे, बात तो आपकी ठीक है, सियासी लड़ाई लड़े, इमरान खान साहब से लड़े, नवाज शरीफ साहब लड़े। मेरा सवाल यही था फिर आपसे भी और नाजरीन से भी कि सियासी लड़ाई में सियासी जमातें कहाँ हैं, और वो क्या साबित कर लेंगे वहां? कौन? यानी जज साहब जो हैं क्या करेंगे, कैसे तय करेंगे, क्या तय करेंगे, किसकी गवाहियां डलेंगी? को बच्चा पैदा हो गया बाद में जो उसकी वल्दियत का झगड़ा हो, और ये क्या कोई ये रियासती मामला है कोई? सर मैं तो कुछ नहीं कह सकता इस पे। और जब आप किसी पे भाई, जब आपने इंतहाई पेचीदा मसला है, शौहर साहब जो अल्लाह ताला उनके हाल पे भी रहम फरमाए, किनके? जिन्होंने साबक शौहर जो है मानिका साहब, हाँ जी, अच्छा, वो क्या दरखास्त लेके गए, वो तो गौर तो करें उन्हें अपने साथ, अपने खानदान के साथ, ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था। ओ भाई अदालतें भी तो सोचे ना यार, अदालत क्या करे सर, अदालत के पास अगर कुछ चला जाए ना एंटरटेन क्या करे, इतनी कौमी अहमियत के रहनुमा का केस गया होगा, क्या करे? आप किसी पे तोहमत लगाते हैं ना, 4 गवाह चाहिए उसके, चशमदीद, कहां से, और अगर चशमदीद ना हो, ऐसे अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल किए हैं उस चशमदीद के, उसकी गवाही के लिए कि रावी ने कहा कि इससे पहले ना उसके बाद रसूलुल्लाह की जुबान पे ये अल्फाज नहीं आए, तो इसका मतलब इसमें हिकमत पोशीदा थी। हिकमत, हाँ, इसका मतलब 4 गवाह अगर इसका मतलब फिर पर्दा पोशी है, तो सजा मिलेगी उसको जो जिसने इल्जाम लगाया है, तोहमत लगाई। भाई जब आपने यार तलाक दे दी, शादी हो गई,
5 سال اس واقعے کو ہو گئے. اب آپ کو خیال ہے؟ اب نہیں، ان کو تو خیال آیا سو کہ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے. ہم اپنی معاشرے کو کیوں معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اپنی سماجی اقدار کو تو حوالہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عدالتی نظام تب کہاں تھا جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی اور قسمیں کھائیں گئی تھی قرآن کی. پھر کیا کروں؟ پھر آپ یہ کرنا کہ آپ نے میں بات کر رہا ہوں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پھر ایسے. یار یہ تو موضوع ہی اور ہے نا، وہ تو اور موضوع ہے. یہ موضوع ہے ایک پرسنل معاملے کو آپ نے پبلک میں لے کے آئے ہیں. یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب عزت کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. بھائی عزت جو ہے وہ تو صرف یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا تعین کریں کہ اس کا نسب کیا ہے. ٹھیک. اب یہ معاملہ نہیں ہے. 5 سال ہو گئے ہیں اس نکاح کو، اس طلاق کو. اب پتہ نہیں اس سے نکلے گا کیا سر؟ کچھ نہیں مزید کیا نکلے گا. نکالنا مطلوب ہمارا منہ ہم سب کا منہ کالا ہوگا. جو بھی فیصلہ آ جائے اس سے کیا ایک پاکستانی کے طور پہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں اس کے اوپر. چلیے وہ میں نے تو اب نواز شریف صاحب کی بات بھی کرنی تھی. انتخابات کا جو اگر مگر ختم ہوئی وہ بھی میں نے ابتدائی میں بھی کہی تھی، وہ بات اب کل تک چلی جائے گی. لیکن وہ کل کر لیں گے. لیکن میاں میں سچی بات ہے، مجھے شرم آتی ہے. اور یہ جو لوگ بھی ہیں نا، جو عناصر یہ اس کے ہمارے اخلاقی قدروں کے ساتھ، ہماری سماجی قدروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ آج نگران وزیر اعظم نے برطانیہ کے ایک اخبار ٹیلی گراف کے لیے مضمون لکھا ہے جو غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے. وہ اس میں بتا رہے ہیں کس فراخ دلی سے ہم نے ان کے مہمان نوازی کی اور رضاکارانہ طور پر آپشن دی اور جو پرابلمز ہوئے ان کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں. 16 افغان شہریوں نے پاکستان میں خودکش حملے کیے اگست 2021 میں، اور کہتے ہیں ہم نے پاکستان نے جب بھی افغان حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کے مسائل پر بات چیت کی ہے انہوں نے کہا پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. تو پاکستان نے آخر کار فیصلہ کر لیا ہے کہ وی ول پٹ آر ہاؤس ان آرڈر. جو پاکستان میں جو خودکش حملے ہیں پاکستانیوں نے نہیں کیے تو پھر کیا کریں پھر؟ اور بھائی بات یہ نہیں ہو رہی. آپ نے 40 سال سے ایک پالیسی بنائی ہے، سردی کا موسم ہے، اب کیے کرائے پہ پانی نہ پھیریں، لوگوں کو مناسب طریقے سے عزت احترام سے جانے دیں. افغان حکومت ہم کیا کریں گے یار؟ انڈیا جو ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. اب ادھر بھی ہم مشکل پیدا کر لیں. جب وہ حکومت کہہ رہی ہے ہم بھائی چارے کی بات کر رہی ہے، اسے بھائی چارے کی بات کریں. تو آج آپ کی حماس کے ترجمان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. حماس کے ترجمان ہیں خالد قدومی صاحب، جی ڈاکٹر ہیں، پڑھے ہیں یہیں پاکستان میں. ان سے بات ہوئی اور کل ان سے تفصیل سے بات بھی کریں گے. ان کو بلا وہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اسرائیل جو ہے اس کو ہم نے کارنر کر دیا ڈپلومیٹیکلی. ایک دنیا میں ایک رائمہ بیدار ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ 2 اسٹیٹس جو ہے نا اس کی بات نہ کریں. ہم نے ان سے کہا بھائی یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ اس وقت کریں بس فلسطینیوں کے خود ارادیت کی بات کریں، حق خود ارادیت. میں نے کہا چلیے جب اسرائیل مانے گا ان قراردادوں کو تو پھر بات ہوگی نا. تو ہمارا محاورہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے جو زوما ہیں، ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، دوسرے ہیں، وہ یہ کہیں بھائی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل تلاش کرنا چاہیے اس مسئلے کا. فلسطینیوں کا وطن ہے، ان کا حق خود ارادیت تسلیم کرنا چاہیے. تو اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے پیچیدہ الفاظ استعمال کرنے کی اور ان کا دل دکھانے کی. ہاں لیکن جو غزہ کی صورتحال ہے وہ تو ناقابل بیان ہے اس وقت. ناقابل بیان ہے. اس کے باوجود کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کارنر کر دیا، لیکن جو انسانیت جو بلک رہی ہے وہاں پہ اور جو ذلیل عالمی سو رہے ہیں اس پہ تو لفظ نہیں ہے. اچھا اب یہ تو ہمارے کویت کے امیر جو ہیں وہ رخصت ہوئے شیخ نواف 86 سال کی عمر میں. اب ان کے بھائی جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، شیخ مشال، اور وہ 83 سال کی عمر ہے ان کی. اور وہ 3 سال سے وہ انتظام وہی چلا رہے تھے. جی کیونکہ یہ صاحب فراش تو بہرحال یہ ایک فیملی ہے. اب 200 سال 250 سال پہلے عراق سے یہ لوگ نکلے تھے عثمانیوں کے دور میں، اور یہاں پھر ایک بالآخر انہوں نے کویت میں اپنی حکومت قائم کر لی. اور پھر آپ کو پتہ صدام حسین صاحب نے حملہ کیا اور ان کو بے گھر کیا. یہ سعودی عرب چلے گئے. امیر کویت جو تھے اس وقت شیخ جابر، اور انہوں نے پھر جلاوطن حکومت قائم کر لی. پھر وہ جناب عراق جو ہے اس کو نکالا گیا کویت سے
چلیے اور پاکستان بھی کویت تاریخ کے ہے، ساتھ کھڑا تھا. ہاں بریک آ گئی اب سر ایک پروگرام میں، تاریخ ہے جس میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آپ سے مستفید ہوتے ہیں ایک بریک. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.